بابری مسجد اور رام مندر تنازع پر سماعت ہو چکی ہے اور 17 نومبر سے پہلے فیصلہ آنے کی امید ہے۔ اس پوری سماعت میں یا بابری مسجد رام مندر مقدمہ کی کارروائی میں جو نام سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے وہ ہے ڈاکٹر راجیو دھون کا۔ یہ شخصیت محتاج تعارف اور کسی پریچے کی محتاج نہیں رہ گئی ہے۔ ہر کوئی جان گیا ہے کہ ڈاکٹر راجیو دھون کون ہے۔ یہ وہی مرد آئین ہیں جنہوں نے گالیاں سن کر، دھمکیاں سن کر، مصائب برداشت کر کے فری میں انصاف کی جنگ لڑتے رہے، انصاف کی لڑائی لڑی اور مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی، جمعیت علماء ہند کی، سپریم کورٹ میں وکالت کی اور یہ کوشش کی کہ بابری مسجد اور رام مندر کے سلسلے میں جو حق ہے اس حق کی طرفداری کی جائے۔ ڈاکٹر راجیو دھون کی بات آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ملت ٹائمز میں اور کئی سارے اخبارات میں ڈاکٹر راجیو دھون کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا، جہاں سے اردو میں ترجمہ ہو کر کے اخبارات میں اس مضمون کو شائع کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر راجیو دھون نے کئی اہم پہلوؤں پر بات چیت کی ہے اور آج وہ پورا مضمون ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے اپنے مضمون لکھنے کی وجہ بتائی ہے۔ شروع میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں کوئی مقدمہ لڑتا ہوں، کوئی کیس دیکھتا ہوں، تو جب تک اس بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ججمنٹ نہیں آ جاتا ہے اس حوالے سے میں کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں، کچھ نہیں لکھتا ہوں۔ لیکن اس کیس کے بارے میں لکھ رہا ہوں اور لکھنے کی وجہ انہوں نے دو چیزوں کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دن مقدمہ کی آخری دن کی سنوائی ہو رہی تھی 18 اکتوبر اور 17 اکتوبر، تو اس دوران 18 اکتوبر کو صبح میں خبر وائرل ہو گئی کہ سنی وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ظفر فاروقی، انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا ہے، مصالحت کی درخواست دائر کر دی ہے اور سری رام پنچو بھی اس میں پیش تھے۔ اس کے علاوہ اسی دن ڈاکٹر راجیو دھون کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئی کہ انہوں نے رام مندر کا مجوزہ نقشہ پھاڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر راجیو دھون نے اپنے مضمون کی شروعات میں ہی کہا ہے کہ ہم نے رام مندر کا نقشہ پھاڑا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کی اجازت اور ان کی منظوری سے پھاڑا تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ باہر یہ خبر وائرل کر دی گئی ہے کہ راجیو دھون نے نقشہ پھاڑ دیا ہے اور یہ خبر نہیں بتائی گئی کہ ہم نے ان کی مرضی سے پھاڑا ہے۔ چنانچہ کل ہو کر سپریم کورٹ کے CJI یعنی چیف جسٹس آف انڈیا سے تصدیق کرائی اور انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے باضابطہ طور پر کہا کہ جس طریقے سے پھاڑنے کی خبر وائرل ہوئی اسی طریقے سے یہ خبر بھی وائرل ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس کے اشارے پر، ان کے کہنے پر انہوں نے نقشہ کو پھاڑا ہے راجیو دھون نے۔ دوسری بات جنہوں نے کی ہے کہ جو مصالحت کی خبر وائرل ہو گئی اور ابھی بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظفر فاروقی یعنی سنی وقف بورڈ اور ہندو فریقوں نے آپس میں بابری مسجد کے سلسلے میں، رام مندر تنازع کے سلسلے میں صلح سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس پورے عمل پر ڈاکٹر راجیو دھون نے تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ مضمون کے آغاز میں انہوں نے ثالثی کمیٹی کے کردار پر سوال کیا اور کہا ہے کہ ایک ثالثی کمیٹی کا، ثالثی پینل کا کردار کیا ہوتا ہے، اسے کیا کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مضمون میں انہوں نے جو ثالثی کمیٹی نے جو اپنا رول ادا کیا ہے اور جو غلط طریقہ اپنایا ہے اس پر بحث کی ہے۔ ثالثی کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے شری رام پنچو، وہ سینئر ایڈوکیٹ ہے۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، ان کی جو حرکتیں تھیں، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا اور کہا ہے کہ بعض حرکتیں ان کی طرف سے ایسی ہوئی جو چیئرمین کے کرنی تھی، لیکن چیئرمین جو جسٹس خلیف اللہ تھے ان کے کرنے کے بجائے انہوں نے کیا اور ان کے کردار پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ اپنے مضمون میں ڈاکٹر راجیو دھون نے وقت کا تعین اور افشائے راز پر سوال کھڑا کیا ہے کہ بات صاف لفظوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہہ دی گئی تھی کہ رپورٹ میڈیا میں نہیں دی جائے گی، ثالثی کمیٹی میں جو کچھ بات ہوگی وہ خفیہ طریقے سے سپریم کورٹ کو بتائی جائے گی، لیکن میڈیا میں خبر کیسے آئی، کن لوگوں کے ذریعے آئی، اس بارے میں جواب طلب ضروری ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ثالثی کمیٹی کو قانونی درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بالکل ہی غلط ہے اور ثالثی کمیٹی کو کبھی بھی قانونی درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور ایسی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ان سارے ایشوز پر سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ڈاکٹر راجیو دھون نے مضمون لکھا ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ کہاں کیا خامیاں ہیں، کہاں غلط ہے، کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بابری مسجد پر صلح سمجھوتا کے لیے متعدد مرتبہ کوشش ہو۔ یہ پہلی کوشش نہیں تھی جو چیف جسٹس نے طے کی تھی، بلکہ اس سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے 10 مرتبہ دونوں فریق بیٹھے، لیکن کبھی بھی صلح سمجھوتا کی کوشش آگے نہیں بڑھ پائی، کامیاب نہیں ہو پائی اور اس کے لیے ڈاکٹر راجیو دھون نے اپنے مضمون میں ہندو فریق کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کیونکہ ہندو فریق ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم رام مندر وہیں بنائیں گے اور جب مصالحت میں صلح سمجھوتا کے دوران آپ یہ کہیں گے کہ ہم رام مندر وہیں بنائیں گے تو پھر صلح سمجھوتا کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر راجیو دھون کا مکمل مضمون۔ یہ میرا اصول ہے، میں جس مقدمہ کی پیروی کرتا ہوں اس پر اس وقت تک کوئی تبصرہ اظہار خیال نہیں کرتا ہوں جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔
बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ुर की समाअत के दौरान मेरे हाथों नक्शा फाड़े जाने की खबर बड़े पैमाने पर तशहीर की गई, मीडिया में तनाज़ुर किया गया। क़ारीन को याद रखना चाहिए कि मैंने नक्शा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की इजाज़त से फाड़ा था और यह वाक़या अदालती कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं है। बहरहाल जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि इस मामला की ये बताए बगैर बड़े पैमाने पर तशहीर की गई है कि ऐसा करने की इजाज़त मुझे ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी थी। मैंने 16 अक्टूबर की दोपहर को समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस को इस बात से आगाह कर दिया कि सुबह मेरे हाथों नक्शा फाड़ने का मामला वायरल हो गया है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि इस बात की वजाहत कर दें कि मैंने काम आपकी इजाज़त से किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उनके कहने पर ही मैंने नक्शा फाड़ा था। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों की तरफ मुखातब होकर कहा कि उनका ये जवाब भी उसी तरह वायरल होना चाहिए जैसा कि नक्शा फाड़ने की बात वायरल हुई है, ताकि गैर ज़रूरी तनाज़ुर ख़त्म हो जाए। बिलाशुबा बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने की वजह से मुझे बद्दुआएं दी गई, बहुत बुरा भला कहा गया, जान से मारने की धमकियां मिली और जय सिया राम के भी बहुत सारे पैगामात मिले, लेकिन मैं उन गालियों और धमकियों को अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ और भगवान राम का तस्करा अपने लिए एक आशीर्वाद तस्वुर करता हूँ। इस मज़मून में मैं उस कामयाब सालिसी कमेटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जिसकी रिपोर्ट के खुफिया निकात बहुत ही सोच समझकर ऐन उस वक्त बाहर बतलाए गए जब मुकदमा की आखिरी समाअत चल रही थी। बाबरी मस्जिद के निज़ाम से पहले और बाद में जब ये केस लखनऊ बेंच में ज़ेर समाअत था, इस क़ज़िया को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें हिंदू फरीक के सख्त मौक़िफ़ की वजह से कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि हिंदुओं ने हमेशा रट्टा लगाए रखा मंदिर वही बनाएंगे। हिंदू फरीक ये साबित करने से कासिर रहे कि मंदिर उस जगह यानी बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर की गई है और इस बारे में आस्था की कमज़ोर सी दलील के सिवा कोई भी वाज़ेह दलील और सबूत वो लोग पेश नहीं कर सके। आस्था की इस बात को एडवाणी और जोशी की यात्राओं ने तक़वियत पहुँचाई और उसी से मजबूती मिली। जब 1985 में न्यास यानी एक ट्रस्ट है जो कायम किया गया, उसमें RSS, VHP, संत साधु, सियासतदान और रिटायर्ड जजेस शामिल थे। उसके बाद हिंदुओं का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होता गया और न्यास ने 1989 में एक मुकदमा दायर किया। उस वक्त तक अयोध्या में माल और दौलत की रेल पेल हो चुकी थी, पैसे आ चुके थे और गुंडागर्दी भी उरूज पर थी। वहाँ कई मंदिर भी तामीर किए गए जिनमें दौलत के अंबार लगा दिए गए, गुंडे भी पाले गए जिन्होंने खौफ व तशद्दुद का एक बाज़ार गर्म कर रखा था। आइए जानते हैं सालिसी क्या चीज़ होती है। किसी भी क़ज़िया और मसला को हल करने के लिए मुसालहत और सालिसी एक काबिल तारीफ़ और पसंदीदा तरीक़ा है, बशर्ते कि वो तमाम फ़रीक़ों की हिमायत और रज़ामंदी से मामलात तय करे और तनाज़ुआत की चिंगारियों को बाकी न रखे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2019 को मुसालहत के ज़रिए मसला हल करने की गर्ज से एक और मौका फ़राहम करके एक दुरुस्त कदम उठाया था। इस मरहले में भी मुस्लिम फ़रीक़ों ने सालिसी की कोशिशों को सराहा और अपनी आमादगी का इजहार किया। हिंदू फ़रीक़ निर्मोही अखाड़ा ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए सालिसी की हिमायत की थी और इस पर राज़ी हो गए थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्यास और निर्मोही अखाड़ा दोनों अदालत में बाहम बरसरे पैकार रहते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को सालिसी के लिए जिस टीम का ऐलान किया, वो टीम जस्टिस खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू पर मुश्तमिल थी। जस्टिस खलीफुल्लाह इस सालिसी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। सालिसी कमेटी ने अपनी इब्तिदाई मीटिंग के बाद 10 मार्च को फ़रीक़ैन के साथ पहली मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें श्री श्री रविशंकर की शमूलियत पर एतराज़ किया गया और एतराज़ की वजह थी कि पहले से मौक़िफ़ रखते हैं कि मस्जिद की जगह हिंदुओं को दे दी जाए। श्री श्री ने भी ख़ुद को सालिसी के अमल से अलग नहीं किया, जिनकी मौजूदगी से सालिसी का अमल जानिबदाराना और किसी एक तरफ झुका हुआ महसूस होता था। इसलिए एक जानिबदार सालिस की मौजूदगी में मुसालहत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इन तमाम एतराज़ात के पेश नज़र श्री श्री ने जनाब कमाल फ़ारूक़ी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दीगर अरकान के नाम एक ख़त इरसाल किया, जिस पर कोई भी तारीख़ दर्ज नहीं थी। हिंदू फरीक अपने मौक़िफ़ पर बज़िद थे, जबकि मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दीगर तंजीमों ने कुछ तजावीज़ पेश की थी। हमें उनकी पूरी तफसीलात मालूम नहीं है, सिवाय वो चंद निकात के जो बाहर बताए गए, इफ़शा किए गए। बहज़त वकील मैंने वाज़ेह कर दिया था कि मैं इन मीटिंगों में शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मुसालहत की ये गुफ्तगू फ़रीक़ैन के माबैन हो रही है। सालिसी कमेटी ने जो अयोध्या तनाज़ुर के सिर्फ फ़रीक़ों का मौक़िफ़ सुनने के बजाय हर कस व नाकस की बात सुन रही थी, उसमें रुकन पार्लियामेंट भी शामिल थे।
ये वही रुकन पार्लियामेंट है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में फ़रीक बनने की भी कोशिश की थी, एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए 500 मस्जिदों की एक फ़हरिस्त भी पेश की थी और कहा था कि तमाम मस्जिदें मंदिर तोड़कर तामीर की गई हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि इन तमाम पर कार्रवाई की जाए। कमेटी के सरबराह जस्टिस खलीफुल्लाह ने 7 मई 2019 को एक ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट से कमेटी की मुद्दत कार में तौसीक़ की दरख्वास्त की, जिससे अदालत ने कबूल करते हुए 5 अगस्त तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को जस्टिस खलीफुल्लाह से कहा कि वो सालिसी अमल की पेशरफ से अदालत को आगाह करें। अदालत ने 18 जुलाई 2019 को दोबारा उसकी याद दहानी कराई, जिसके जवाब में 2 अगस्त को कमेटी ने बताया कि सालिसी की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और उनका कोई हतमी नतीजा बरामद नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि अमली तौर पर सालिसी कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी है और अब वो कोई अहमियत नहीं रखती है। अगरचे ज़िम्न में कोई बाज़ाब्ता हुक्म सादिर नहीं किया गया था, ताहम सालिसी कमेटी ने अपने तौर पर ख़ुद को दोबारा ज़िंदा किया और इस बारे में अदालत को बताया, जिसने 18 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया। अपीलों पर समाअत अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जो बग़ैर किसी रखनांदाजी और रुकावट के जारी रहेगी। अगर इस दौरान फ़रीक बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं तो ये गुफ्तगू इससे पहले तश्कील दी गई सालिसी कमेटी के तवस्सुत से कर सकते हैं, और अगर वो इसके ज़रिए मसला के किसी हल पर पहुँच जाते हैं तो वो ये हल अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर तस्फ़िया के लिए सालिसी के अमल को बरोए कार लाया जाता है तो 8 मार्च 2019 को जारी करदा हमारे पहले हुक्मनामा के मुताबिक राजदारी बरतने के लिए तमाम शराइत की पासदारी करनी होगी। हुक्मनामा के अल्फाज पर गौर करें तो पता चलेगा कि पहले तश्कील दिए गए सालिसी पैनल की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है और ये फ़रीक़ैन को इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मामला को सुलझाने या पहली सालिसी कमेटी की मदद लेने का इख्तियार तफवीज़ किया गया है। रिपोर्ट के निकात इफ़शा होने के बाद यानी बाहर आ जाने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि तनाज़ो को बातचीत से हल करने के लिए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर जनाब ज़फ़र फ़ारूक़ी ने दरख्वास्त दी थी। हमें बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया है कि ज़फ़र फ़ारूक़ी पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत का दबाव है, उनके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज है। इस सब का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुसालहत या सालिसी के बारे में उनके इख्तियार को कोई चैलेंज न करे। फ़ारूक़ी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड ने इससे पहले एक करारदाद पास की थी जिसमें चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि बाबरी मस्जिद मुक़दमा के सिलसिले में कोई भी कदम उठा सकते हैं। ज़फ़र फ़ारूक़ी ने कदम आगे बढ़कर वक्फ बोर्ड के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शकील अहमद सईद से कहा कि वो इस केस से दस्तबरदार हो जाएं और उसे बोर्ड के एक दूसरे वकील शाहिद रिजवी के हवाले कर दें। बहरहाल इस मामला में दरख्वास्त के लिए दबाव नहीं डाला गया। श्री राम पंचू सुप्रीम कोर्ट की सालिसी कमेटी के अरकान में से एक हैं। मैं उन्हें सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद आम्मा के वकील के तौर पर जानता हूँ। वह सालिसी की मुतअद्दिद कोशिशों बशमूल नागालैंड मामला में शामिल रहे हैं। उन्होंने सालिसी पर एक किताब लिखी है और वो ये दावा करते हैं कि वो सालिसी के कामों में महारत रखते हैं। उन्होंने कमेटी की कोशिशों के दौरान किन लोगों से बाज़ाब्ता तौर पर या गैर रस्मी तौर पर बातचीत की, मुलाकात की, उसका मुझे इल्म नहीं है। 2 अगस्त से पहले सालिसी की मीटिंगों में शरीक बड़े फरीक़ों को कमेटी की कार्रवाइयों की कोई तफसील नहीं भेजी गई थी, जो अदालत में इस मुकदमा के अहम फरीक़ हैं। हैरत की बात यह है कि 14 अक्टूबर 2019 को श्री राम पंचू ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त भेजा जिसमें अदालत से बोर्ड के चेयरमैन जनाब ज़फ़र फ़ारूक़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की थी। कहा गया कि उनकी जान को ख़तरा लाहिक है। 14 अक्टूबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल की मौजूदगी में बेंच की जानिब से ज़फ़र फ़ारूक़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म भी सादिर किया। उसके अगले दिन श्री राम पंचू ने एक और ख़त सुप्रीम कोर्ट को इरसाल किया, जिसके मतन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज़ाहिर नहीं किया। उसके बारे में शायद ये गुमान या फ़र्ज़ किया जा सकता है कि ख़त उस नाम नहाद समझौता के बारे में हो सकता है या अब तक जो कुछ पेशरफ्त हुई है उसके बारे में। उसकी खुफिया तफसीलात को आम करने के लिए जो वक्त मुंतखब किया गया वो उनके लिए बिल्कुल मुनासिब और मौजू वक्त था, क्योंकि वो दिन मुकदमा की समाअत का बिल्कुल आखिरी दिन था। उससे एक दिन कबल श्री राम पंचू सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूक़ी के साथ टहलते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर ठहर कर कुछ बातों और कुछ अल्फाज पर गौर करना चाहिए। पहली बात, हम पहले ही 18 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को देख चुके हैं जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है इससे पहले तश्कील करदा सालिसी कमेटी की हैसियत तनहा मुतबादिल की है। दूसरी बात,
قابل احترام سپریم کورٹ کی نامزد کردہ ثالثی کمیٹی کے مجاز افسر ہری کرن نے 2 اکتوبر کو فریقین کے بعض وکلاء کو ایک میل بھیجا۔ وہ 9 اکتوبر 2019 کو ثالثی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کریں، نیز اس کے بعد 10 اکتوبر کو ہونے والے فالو اپ میٹنگ میں بھی موجود رہیں۔ یہ بات اس خط میں کہی گئی تھی۔ یہ ہری کرن کون ہے؟ وہ سری رام پنچو کے ساتھ کام کرتا تھا یا ہو سکتا ہے کہ اب بھی ساتھ میں ہو۔ وہ پنچو کے لیے ایک صحیح مددگار شخص ہے کیونکہ پنچو جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سب کچھ کمیٹی کے دیگر بااثر ارکان کی منظوری سے ہوا ہو۔ تیسری بات، ہمیں نہیں معلوم کہ ان میٹنگوں میں کون کون شریک ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کی تفصیلات نہیں بھیجی گئی۔ ان میٹنگوں کی تفصیلات سب کو ارسال کی جانی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ نام نہاد ثالثی میٹنگیں ایک طرح سے بند کمرے میں ہوئیں اور میں جن فریقوں نے شرکت کی وہ سب کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ پانچویں بات یہ کہ کوئی ثالثی نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی۔ یہ خفیہ باتیں کیوں باہر بتائی گئی؟ یہ راز کیوں فاش کیا گیا؟ یہ حرکت سپریم کورٹ کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی تھی جس میں ثالثی رپورٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ رپورٹ کو افشا کرنے کا یہ فعل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ عدالت کی توہین بھی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات کو کس نے افشا کیا؟ یہ پنچو ہو سکتے ہیں یا دھرم داس، چکرپانی، ہری کرن یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو منظر عام پر لانے کے وقت کا تعین کس نے کیا؟ یہ راز فاش کرنے سے ایک دن قبل پنچو عدالت کے احاطے میں فاروقی کے ساتھ کیوں تھے؟ کیا طریق عمل کا باضابطہ حصہ تھا؟ چیئرمین خلیف اللہ کے بجائے پنچو عدالت سے کیوں رابطہ قائم کر رہے تھے؟ میں فرض کر رہا ہوں کہ فریضہ پنچو نے چیئرمین کے کہنے پر انجام دیا ہو، مگر یہ اب تک کی روایت سے انحراف تھا کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کو چیئرمین کے توسط سے ہی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ راز افشا کرتے وقت یہ کیوں نہیں واضح کیا گیا کہ مذاکرات صرف چند فریقوں کے درمیان ہوئے ہیں اور انہیں ہندو اور مسلمانوں کے تمام فریقوں کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہے۔ یہ راز افشا کرنے کے بعد کمیٹی یا کم از کم پنچو کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتے کہ بات چیت چند فریقوں کے درمیان ہوئی ہے اور وہ اس کے بدلے میں ظفر فاروقی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں۔ میری رائے ہے کہ پنچو نے ثالثی کمیٹی کے بعض ابتدائی اصولوں کی پاسداری نہیں کی اور انہیں نظر انداز کیا۔ جب ثالثی کے لیے بات چیت کی جاتی ہے تو ایک مشہور مقولہ ہے کہ معاملات طے کرتے وقت مقدمات کی پیش رفت کی نوعیت کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، تاہم اس افشا سے مقدمہ کی کارروائی پر خراب اثر پڑا۔ غالباً پنچو خود کو ایک کامیاب ثالث کی حیثیت سے منوانا چاہتے ہیں اور وہ ثالث ہونے کی اپنی حیثیت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال اس دوران ایک بہت اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ مسلم فریقوں نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ کسی نام نہاد تصفیہ اور صلح سمجھوتا کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کا اس مجوزہ تصفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کیا جائے کہ مصالحت کی قانونی گفتگو تھی، پھر ایک افشا کیے گئے سمجھوتا کو کیسے قانونی جواز فراہم کیا جا سکتا ہے؟ یہ قانونی ضابطہ ہے جو دیوانی ضابطے اخلاق کے آرڈر 23 میں درج ہے۔ اس سلسلے میں قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا یعنی مدعی مقدمہ دائر ہونے کے بعد عدالت کی اجازت سے سبھی مدعا علیہان کے خلاف کسی بھی وقت اپنے دعویٰ سے کلی یا جزوی طور پر دستبردار ہو سکتا ہے یعنی الگ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت کو اس بات سے مطمئن کرانا ہوگا وہ کن شرائط پر مقدمہ کو واپس لینے اور دعویٰ کے کسی جز سے دستبرداری کے قدم کو صحیح قرار دیتی ہے اور اس کے ساتھ دعویٰ کو واپس لینے یا معاملہ طے کرنے کے اخراجات کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ سے دستبرداری نہیں بلکہ سمجھوتا ہے تو تب بھی اس صورت میں تمام فریقوں کو اس پر دستخط کرنے ہوں گے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنی وقف بورڈ کے علاوہ کسی بھی مسلم فریق نے مصالحت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ دراصل ایک اس طرح کا مقدمہ ہے جو نمائندہ نوعیت کا ہے جس کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اس کے لیے سب کو ماننا لازمی ہے۔ اس مقدمہ میں مسلم سوٹ نمبر 4 مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندہ مقدمہ ہے اور عدالت کے احکامات کے تحت تمام ہندو فریقین کے خلاف داخل کیا گیا ہے۔ اس طرح کے مقدمہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے اس صورت میں جب تک کہ عدالت اس کی اجازت نہ دے۔ دیوانی ضابط اخلاق صراحت کے ساتھ اپنے حکم نامہ 23 رول 3B کہتا ہے کسی بھی نمائندہ فرد یا دعویٰ میں کوئی بھی سمجھوتا یا مصالحت عدالت کی اجازت اور عدالتی کارروائی میں وضاحت درج کے بغیر نہیں ہو سکتی اور عدالت کی اجازت کے بغیر کیا گیا اس طرح کا کوئی بھی سمجھوتا یا مصالحت باطل قرار پائے گی
آرڈر نمبر 23 رول نمبر 3B کے مطابق ایک بار عدالت کی جانب سے لیو گرانٹڈ ہونے کے بعد تمام فریقین کی رائے جانے بغیر مصالحت نہیں ہو سکتی ہے۔ سنی وقف بورڈ کی جانب سے کیا جانے والا سمجھوتا غیر قانونی اور انلیگل ہے۔ اس حوالے سے میڈیا اور عوام میں جھوٹ، غلط اور غیر قانونی باتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کیس کی خوبیوں پر کچھ نہیں کہہ رہا ہوں جس پر عدالت کو ابھی فیصلہ سنانا ہے۔ میں صرف اس پر رائے دے رہا ہوں کہ ایک سمجھوتا کو جو عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے طے کیا گیا اور جو بذات خود غیر قانونی ہے، اس کی غلط طریقے سے پبلسٹی اور تشہیر کی جا رہی ہے، اور میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور مجھے معتبر ذرائع نے بتایا کہ میڈیا میں یہ سرخیاں تھیں، تنازع کا تصفیہ ہو گیا، جھگڑا حل ہو گیا۔ افسوس کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرا احساس ہے کہ سپریم کورٹ کی اجازت سے تمام تفصیلات کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، جس کی بنیاد پر ایک مقدمہ بنتا ہے، اور عدالت کو افشا کے اس معاملہ کی تحقیقات کا حکم دینا چاہیے۔ یہ مضمون تھا سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجیو دھون کا، جس کا اردو ترجمہ ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے کیا ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر راجیو دھون کا مکمل مضمون جسے ہم نے آپ کو سنایا اور بتایا ملت ٹائمز کی اسپیشل رپورٹ میں۔ ڈاکٹر راجیو دھون کے مضمون کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اس بارے میں تفصیلات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ لیکن ایک سلوٹ تو کرنا بنتا ہے ڈاکٹر راجیو دھون کا۔ فیصلہ جس کے حق میں آئے ہمیں نہیں معلوم، مسلمانوں کے حق میں آتا ہے یا ہندوؤں کے حق میں آتا ہے، لیکن جو کچھ ہے ڈاکٹر راجیو دھون کو داد دینی ہوگی کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ کی پیروی کی، ایمانداری کے ساتھ پیروی کی، اور سب سے بڑی ایمانداری یہ کہ انہوں نے ایک پیسہ تک نہیں لیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور سینئر رکن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پیسہ تک انہوں نے نہیں لیا، حالانکہ وہ ایسے وکیل ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے کہ ایک گھنٹے کی کارروائی کا اور سنوائی کا 10 لاکھ فیس لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پورا مقدمہ لڑا، اور 40 دن تک جو مقدمہ کی مسلسل سنوائی، یعنی 6 اگست 2019 کو مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی اور 18 اکتوبر 2019 تک مسلسل سماعت ہوئی۔ چھٹیوں کے دن صرف سماعت نہیں، اس کے علاوہ جو بھی کام کے اوقات تھے اس دن سماعت، اور پورے 40 دن ہوتے، اور 40 دن صبح 10 بجے راجیو دھون سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے اور شام کے 5 ساڑھے 5 بجے تک وہاں مسلسل موجود رہتے تھے۔ تو ایمانداری، یہ جرأت تو بہت کم وکیلوں میں ہوتی ہے، اور ایسا ڈاکٹر راجیو دھون نے دکھایا ہے۔ انصاف کی جنگ انہوں نے لڑی ہے، انصاف کی لڑائی لڑی ہے، اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑی ہے۔ فیصلہ کیا آتا آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ڈاکٹر راجیو دھون کی خدمات ہے کہ انہیں سلام کرنا چاہیے۔ ملت ٹائمز کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ہم کوئی خاص رپورٹ ہوگی تو لے کر آتے رہیں گے۔ آپ بنے رہیے ملت ٹائمز کے ساتھ۔